بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میں نے اس ویڈیو میں کتابوں سے ہٹ کر کے کچھ اہم الفاظ چوز کیے ہیں۔ کچھ الفاظ کا میں نے انتخاب کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے الاشارات، اشارات، اس کے بعد میں نے لکھا ہے والتحذیرات۔ اشارات کا ترجمہ کیا ہے؟ علامات، سائن وغیرہ۔ تحذیرات کا ترجمہ میں نے کیا ہے؟ نوٹس، وارننگ یا دھمکی، اس طرح سے تحذیر کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو الفاظ میں نے چوز کیے ہیں ان الفاظ سے خاص مقصد کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے وہ علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کسی چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے احذر، اس کے بعد میں نے لکھا ہے احترس، اور اس کے بعد میں نے اس سے ترجمہ کیا ہے ہوشیار، خبردار۔ احذر، احترس اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز سے باخبر کرنا ہوتا ہے، کسی خطرے کی چیز سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر احذر اور احترس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ملے، کوئی جگہ خطرے کی جگہ ہے، ڈینجر ہے، اور وہاں پر لفظ احذر، احترس مل جائے لکھا ہوا، تو آپ سمجھ لیں گے کہ اس جگہ پر جانے سے ہوشیار کرنا مقصود ہے، کہ اس جگہ سے ہوشیار رہیے، اس کی طرف مت جائیے، وہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے احترس من الکلب، احترس من الکلب، میں نے ترجمہ اس کا لکھا ہے کتے سے ہوشیار۔ کوئی اگر کتا خطرناک ہے اور وہ کاٹتا ہے، کس جگہ بندھا ہوا ہے، اور وہاں پر یہ لکھا ہوا احترس من الکلبی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس جگہ جانے سے، اس کے قریب ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو خطرہ ہے، اس لیے وہاں پر لکھا ہوگا احترس من الکلبی، کتے سے ہوشیار۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے ادفع، اس کا ترجمہ میں نے لکھا ہے دھکا دیجئے، پش کرنا۔ انگلش میں پش کرنا بولتے ہیں، اور عربی میں لفظ ادفع استعمال ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے کسی جگہ پش کرنا ہوتا ہے، مثلا دروازہ کھولنا ہے، آگے کی طرف تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ملے دروازے وغیرہ پر، تو آپ سمجھ لیں گے کہ کچھ دھکا دینے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ادفع یعنی دھکا دیجئے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے استعلامات، اس کا ترجمہ ہے انکوائری، پوچھ تاچھ۔ اسی سے ہے مکتب الاستعلامات، انکوائری آفس، پوچھ تاچھ کی آفس، جہاں جس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہاں پر جا کے آفس میں پوچھ سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے استعلامات، اس کا ترجمہ کرتا ہے انکوائری۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے خاص، خاص کا ترجمہ کیا ہے؟ پرائیویٹ۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے الی الیمین، الی الیمین کا ترجمہ کیا ہے؟ دائیں جانب، یعنی دائیں جانب اشارہ کرنا ہو تو آپ بولیں گے الی الیمین، یا کہیں لکھا ہوا ہو الی الیمین تو اس سے مراد، اس کا مقصد دائیں جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے الی الیسیر، الی الیسار، الی الیسار، اس سے اشارہ ہے بائیں جانب، یعنی کہیں پر الی الیسار لکھا ہوا ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس سے جو ہے بائیں جانب اشارہ کرنا مقصود ہے، مقصد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے الشارع مغلق، اس کا ترجمہ ہے راستہ بند ہے۔ کہیں راستے میں کام ہو رہا ہے یا کام ہو رہا ہو اور بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہو الشارع مغلق، تو سمجھ لیں گے کہ سمجھ لیا جائے گا کہ راستہ بند ہے، آپ دوسری طرف سے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے خطر الموت، اس کا ترجمہ ہے موت کا خطرہ۔ جہاں بجلی گھر ہے یا دوسری جگہ جہاں جو خطرناک جگہ ہے، جہاں پر جانے سے موت آ سکتی ہے، تو بعض مرتبہ اس جگہ پر یہ لکھ دیتے ہیں عربی میں خطر الموت، موت کا خطرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کے لیے خطرہ ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے خطر الموت، موت کا خطرہ. اس کے بعد میں نے لکھا ہے دخول. دخول کا ترجمہ میں نے کیا اندر کیا ہے جانے کا راستہ. دخول کا ترجمہ اندر، مراد یہ ہے کہ جانے کا راستہ. یعنی اگر کہیں لکھا ہوا ہو دخول، بعض مطلب اسٹیشن وغیرہ پر انگلش میں جیسے ایگزٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی کے کچھ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں. تو اگر وہاں پر دخول لکھا ہوا تو اس کا ترجمہ ہے اندر، یعنی اندر جانے کا راستہ. آپ اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے لکھا ہے خروج. اس کا ترجمہ میں نے لکھا ہے باہر، یعنی باہر آنے کا راستہ. اگر دروازے پر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دروازے سے باہر آ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے للمشاتی. للمشاتی پڑھیں گے للمشا. میں نے لکھا اس کا ترجمہ پیدل چلنے والوں کے لیے. کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جس پر پیدل ہی چلا جاتا ہے، یعنی پیدل چل کر دوسری طرف جاتے ہیں، وہاں پر سواری سے نہیں جا سکتے، کوئی گاڑی وغیرہ نہیں لے جا سکتے. تو ایسے جگہ پر بھی بعض مرتبہ للمشاۃ لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیدل چل کر جانے کی اجازت ہے، سواری سے نہیں جا سکتے. تو للمشاۃ وہاں پر لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے رجال. رجال کا ترجمہ ہے مرد، اور سیدات کا ترجمہ ہے عورتیں. بعض جگہ ایسی ہے، بعض روم ایسے ہوتے ہیں، یا بعض کچھ خاص جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر صرف مردوں کو پرمیشن ہوتی ہے، مردوں کی اجازت ہوتی ہے جانے کی یا بیٹھنے کی. تو اگر وہاں پر لکھا ہوا رجال، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مرد ہیں، جینس ہیں، جو اسی کے لیے خاص ہے. اسی طرح سے اگر سیدات لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ عورتیں یا لیڈیز سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، خاص ہے، مردوں کے لیے وہاں پر پرمیشن نہیں ہے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے طریق خطا. اس کا ترجمہ ہے غلط راستہ، رونگ وے. تو اگر راستہ غلط ہے یا آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں یا کہیں پر کچھ وغیرہ ہے، خطرہ ہے، یا آپ راستہ بھٹک گئے ہیں، تو وہاں پر بعض مرتبہ آپ کہیں گے طریق خطا، غلط راستہ. ہاذا طریق خطا، یہ غلط راستہ، یعنی آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، اس راستے پر آپ کو نہیں جانا ہے. تو یہ چند الفاظ ہے جو خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور میں نے اسی لیے یہ الفاظ چوز کیے ہیں. ان کو یاد کریں اور بار بار دہرائیں. یہ مختصر جملے ہیں، چھوٹے جملے ہیں، مگر میرے عزیزو بہت اہم ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. فقط والسلام.